ماننا، رسول اللہ کو سچا جاننا، ان کو رسول جاننا، اللہ کو ایک جاننا، وحدانیت کو ماننا، اور پھر اللہ کے رسول سے محبت، اور اللہ کے رسول سے جب محبت ہے تو آپ کے آل سے بھی محبت ہے۔ یہ تقاضا ہے، فطری تقاضا ہے، جس فطرت پر اللہ تبارک و تعالی انسانوں کو پیدا فرماتا ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کتاب فضائل الصحابہ تحریر فرمائی، اس کتاب میں بھی اور دیگر حدیث کی کتابوں میں ذکر فرمایا۔ ایک حدیث مبارکہ کا ذکر ہے کہ رسول اللہ کس قدر ان سے محبت فرماتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر ان سے محبت فرماتے تھے۔ حدیث ہے، روایت ہے کہ قال احدت امرأۃ من الانصار الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طیرین، ایک انصاری خاتون نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں دو پرندے بھنے ہوئے سرکار کی خدمت میں پیش کیے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم ایتنی باحب خلقک الیک و الی رسولک۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے جب وہ پرندے حضرت کے پاس پیش کیے گئے تو سرکار نے دعا فرمائی، فرمایا کہ اے اللہ، اس کھانے میں اس شخص کو شامل فرما میرے ساتھ جو مخلوق میں تیرے اور تیرے رسول کا سب سے زیادہ محبوب ہے، سب سے زیادہ چہیتا ہے، سب سے زیادہ پیارا ہے، اسے بھیج۔ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ دعا ہوئی، دروازے پر آواز آئی ورفع صوتہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ھذا فقال علی فقال فافتح له ففتحت فاکل مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الطیرین حتی فنیا۔ فرماتے ہیں کہ سرکار کے دروازے پر آواز دینے والے، روایت مختلف طرق سے آئی ہے، اس پر اس قدر روایتیں ہیں، علماء محدثین نے حیرانی کا بھی اظہار کیا، امام ذہبی وغیرہ اس پر اپنی حیرتوں کا اظہار کیا ہے۔ بعض محدثین نے اس روایت کے طرق کو جو جمع فرمایا، مرور زمانہ سے یہ حالات ایسے بگڑے کہ گزشتہ کے ہمارے بزرگوں کی تحریرات کو محفوظ کرنے کے ہمارے پاس اسباب میسر نہ ہونے کی بنا پر آج تو پرنٹنگ بہت آسان ہے، کسی کتاب کا لکھ لینا، اس کی کاپی بنا لینا بہت آسان ہے۔ زمانے ماضی میں اگر کسی کتاب کی نقل بنانا ہے تو اس کتاب کو دیکھ کر کے حرف بحرف لکھتے جانا ہے۔ 200 صفحات کی کتاب ہے تو 200 صفحات لکھنے کے بعد ہی وہ کتاب کی نقل تیار ہوتی ہے، اور آج تو 10 منٹ کے اندر وہ پیج نکل جاتے زیروکس کی صورت میں۔ مگر زمانے ماضی میں محفوظ کرنے کی چونکہ اسباب کی کمی تھی، اس لیے بہت ساری بزرگوں کی کتابیں مذکور ہیں نام کے ساتھ، مگر آج دنیا میں ان کی شاید کہیں مل جائے کسی لائبریری میں، بڑی بڑی ضخیم لائبریریوں میں۔ اور پھر ظلم در ظلم یہ بھی ہوا کہ مسلمانوں کے جو لائبریریز ہوا کرتے تھے، جو ان کے کتب خانے ہوا کرتے تھے، ظالم جابر حکمران جب مسلمانوں کے حکومتوں پر قابض ہوئے، جیسے تاتار وغیرہ، چنگیزی وغیرہ، ان لوگوں نے بڑی بڑی لائبریریوں کو جمع کر کے جلا دیا، دینی علم کے اثاثے کو ختم کر دیا۔ مسلمانوں کو آگہی سے، علم سے دور کرنے کے لیے انہوں نے یہ سازشیں کی کہ ہمارے بزرگوں کی تحریر کردہ کتابوں کو ختم کر دیا، جلا کر کے خاک کر دیا، مگر پھر بھی الحمدللہ دین اسی حال میں باقی ہے اور اسی حال میں باقی رہے گا۔ قیامت تک کے دین کی حفاظت کرنے والا اللہ رب العزت ہے۔ احادیث مبارکہ موجود ہیں، ہر طرق محفوظ ہونا ضروری نہیں ہے، حدیث محفوظ ہے، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ۔ اللہ کے رسول نے جب فرمایا کہ اللہ مجھے پوری مخلوق میں تیرے اور تیرے رسول کا جو سب سے پیارا چہیتا ہے اسے بھیج دے، اللہ کے رسول کے دروازے پر حضرت مولا علی تشریف لائے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر آواز ہوئی تو آپ نے پوچھا کون ہے؟ حضرت علی نے فرمایا دروازے کے پیچھے سے، علی، میں علی ہوں یا رسول اللہ۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھول دو ان کے لیے دروازہ۔ جب دروازہ کھول دیا گیا، جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں وہ آئے تو سرکار ان کے ساتھ لے کر کے ان دو پرندوں کو تناول فرماتے، یہاں کے مکمل ان پرندوں کا گوشت ختم ہو جاتا ہے، پورے پرندے، دونوں پرندے سرکار اور حضرت مولا علی تناول فرماتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ خصوصیت ہے کہ رسول اللہ نے دعائیں کر کے انہیں نعمت رزق میں شامل فرمایا۔
احب الخلق کا صحرا انہیں عطا فرمایا۔ پھر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث فضائل الصحابہ میں امام احمد بن حنبل نے ذکر فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کنت ولیہ فعلی ولیہ، فرماتے میں جس کا ولی ہوں علی اس کے ولی ہیں، میں جس کا مددگار ہوں علی اس کے مددگار ہیں، میں جس کا نگہبان ہوں علی اس کے نگہبان ہیں۔ گویا کہ بتا دیا جو میری حفاظت میں ہے وہ علی کی حفاظت میں ہے، جو میرا وفادار ہے وہ علی کا وفادار ہے، میں جس کے ساتھ بھلائی کروں علی اس کے ساتھ بھلائی کرنے والے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی لیے کہا جاتا ہے آپ ولی ہیں، اللہ کے ولی، بلکہ ولی ایسے ولی ہیں کہ آپ ولیوں کے سردار آپ کو بنایا گیا۔ سارے ولی آپ کے دروازے سے فیض ولایت پاتے ہیں، سارے ولی آپ کے دروازے سے فیض ولایت پاتے ہیں، نور و تجلیات ربانیہ و انعامات رحمانیہ سے اپنے قلوب کو منور کرتے ہیں اور اپنے ظاہر و باطن کو ایسے جلا و صفا بخشتے ہیں کہ جس سے سارا عالم روشن ہوتا چلا جاتا ہے۔ اولیاء اللہ حضرت مولا علی کے دروازے کے بھکاری ہیں، حضرت مولا علی جو عطا کر دے وہ انہیں مل جائے گا۔ حضرت مولا علی کے فیصلے میں ہے کہ کس ولی کو کتنا نوازنا ہے، ان کے اختیار میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دروازے کو دوسروں کے لیے رحمت کا دروازہ بنایا۔ سرکار نے فرمایا کہ من کنت ولی وعلی ولی ہو، میں جس کا ولی ہوں علی اس کے ولی ہیں۔ وہی حدیث ابھی جو مشکات شریف سے میں نے پڑھا، اس حدیث کو یہاں پر ذکر کیا گیا کہ بھئی لا، ایک دوسرے الفاظ لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ عہد الی النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں یہ وعدہ بیان فرمایا کہ سنو اے علی، تم سے وہی محبت کرے گا جو مومن ہوگا، اور تم سے بغض وہی کرے گا، نفرت وہی کرے گا، تمہارے مقام و مرتبے کو کمی کرنے کی کوشش، جو شرعی مقام ہے اس سے گھٹانے کی جو کوشش کرے گا، جو آپ کا منصب ہے اس منصب سے آپ کو گرانے کی کوشش کرے گا، جو منصب شرعی آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے بارگاہ سے حاصل ہے اس مقام سے بھی آپ کو کمتر کرنے کی کوشش کرے گا معاذ اللہ، تو اس کے دل میں بغض ہے تبھی تو کرے گا۔ اس کا حال کیا ہوگا؟ فرمایا کہ وہ منافق ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص منافقین میں اس کا شمار ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں فرمایا کہ اے علی، تمہاری محبت، تمہاری شان ایسی ہے کہ میں جس کا مولا ہوں تم بھی اس کے مولا ہو۔ ایک حدیث مولا جو رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہے، ہم جس کو مولا علی کہتے ہیں۔ بہت سارے لوگ بولتے ہیں بھائی حضرت علی کو مولا بولنے کی کیا ضرورت ہے، بھائی حضرت علی ہی کی خصوصیت کیا ہے، بہت سارے مولا ہیں۔ مولا کے معنی بھی مختلف ہیں، مولا کے معنی بھی مختلف ہیں۔ غلام کو بھی مولا بولا جاتا ہے، آزاد غلام کو بھی مولا بولا جاتا ہے، آقا کو بھی مولا بولا جاتا ہے، پیارے کو بھی بولا جاتا ہے، محبوب کو بھی بولا جاتا ہے، مددگار کو بھی بولا جاتا ہے۔ ایک وہ معنی ہے جو ذات خدا کے لیے خاص ہے، وہ خالقیت کا، ربوبیت کا، وہ معنی نہ ہم رسول کے لیے لے سکتے ہیں نہ مولا علی کے لیے لے سکتے۔ جو معنی خدا کی شان کے لائق ہے وہ معنی خدا ہی کے لیے ہوگا۔ جب مولا خدا کو بولا جائے گا تو اس کا معنی جو خاص خدا کی شان کے لائق ہے وہی مراد ہوگا۔ جب مولا رسول اللہ کو بولا جائے گا تو ان کی شان کے لائق جو معنی ہوگا وہی مراد ہوگا، دوسرا معنی مراد نہیں ہوگا، دوسرے معنی کا اعتبار نہیں لیا جائے گا۔ ایسے ہی حضرت مولا علی کے لیے جب مولا بولا جائے گا تو ان کے لیے جو معنی شان ان کی شان کے لیے جو معنی ہوگا وہی معنی مراد لیا جائے گا، دوسرا معنی مراد نہیں لیا جا سکتا۔ حضرت مولا علی کو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من کنت مولاہ فعلی مولا۔ یہ 18 ذوالحجہ کے دن رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان سے غدیر خم کے مقام پر یہ کلمات جاری ہوئے۔
سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا تو آپ دونوں نے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو مبارکباد دی۔ مبارکباد کیا دی؟ ہنیئا لک یا ابن ابی طالب اصبحت و امسیت مولا کل مؤمن و مؤمنۃ، فرمایا کہ مبارک ہو اے ابو طالب کے بیٹے، آج سے تم ہر مومن مسلمان مرد و عورت کے مولا بنا دیے گئے۔ سبحان اللہ۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا مولا بنایا جانا اور پھر اس مولا کے وضاحت کرنا کہ کیسے مولا بنائے گئے، کس کے مولا بنائے گئے ہیں، یہ ساری چیزیں حضرات صحابہ کرام بالخصوص خلفائے راشدین اور پھر وہ خلفاء جن کا درجہ سب سے بلند و بالا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق تمام صحابہ میں سب سے بڑا درجہ، حضرت عمر فاروق آپ کے بعد سب سے بڑا درجہ۔ وہ بزرگ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ مبارک ہو اے علی، تم آج سے ہر مسلمان مرد و عورت کے مولا بنا دیے گئے۔ اور آج وہی بات ہے کہ ہر مومن جب بھی حضرت علی کا نام لیتا ہے مولا علی نام لیتا ہے، مولا علی کہتا ہے۔ کیوں کہتا ہے؟ اس لیے کہ رسول اللہ نے انہیں مولا بنایا ہے، ہمارا مولا بنایا ہے۔ مولا ہمارے کیا؟ وہ ہمارے آقا بھی ہیں، وہ ہمارے رہبر بھی ہیں، وہ ہمارے مددگار بھی ہیں، وہ ہمارے محبوب بھی ہیں، وہ ہمارے دیکھنے والے، ہماری دیکھ رکھ کرنے والے، یعنی دینی رہبری کرنے والے بھی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جوڑنے والے بھی ہیں، اور رسول اللہ کے صدقے میں ہم سے محبت کرنے والے بھی ہیں، اور ہم ان سے محبت کرنے والے ہیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق سے جیسا کہ میں نے کل آپ کو ایک حدیث مبارکہ اور حضرت ملا علی قاری علیہ رحمت و رضوان کے قول کو میں نے ذکر کیا کہ بے اکثر کثیر لوگوں کے نزدیک، کثیر صحابہ و محدثین و مورخین کے نزدیک یہی درست بات ہے کہ سب سے پہلے مردوں میں اسلام قبول کرنے والے حضرت مولا علی شیر خدا ہیں۔ ہاں، اس کی تعبیر یہ کی جاتی ہے کہ آپ چونکہ اس وقت پر کم عمر تھے اس لیے بچوں میں سب سے پہلے قبول کرنے والے ہوئے، اور پھر آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بڑی عمر والے تھے تو بڑے لوگوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے یہ تطبیق پیش کی جاتی ہے۔ عورتوں میں حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ، بچوں میں حضرت مولا علی، بڑے لوگوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ تینوں شخصیات وہ ہیں جو اولین قبول اسلام کرنے والوں میں ہیں، سب سے پہلے قبول اسلام کرنے والے لوگوں میں سے ہیں۔ حضرت مولا علی کے متعلق سے ہے کہ فرماتے ہیں ابی حمزہ رجل من الانصار قال سمعت زید بن ارقم یقول اول من اسلم علی۔ امام ترمذی نے اور امام احمد ابن امام حاکم نے اس حدیث مبارکہ کو روایت فرمایا ہے، اور امام ابو عیسیٰ ترمذی علیہ رحمت و رضوان نے اس حدیث کو حدیث حسن و صحیح فرمایا، یعنی حدیث حسن بھی ہے صحیح بھی ہے۔ کیا ہے حدیث کا معنی و مفہوم؟ حضرت زید ابن ارقم سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جس نے اسلام قبول کیا وہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسلام کے قبول کرنے میں بھی سبقت آپ نے لی۔ پھر انس بن مالک نے قال بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاثنین وصلی علی یوم الثلاثاء۔ فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ پیر کے دن سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، آپ پر وحی اتری، اور منگل کے دن حضرت مولا علی نے اسلام قبول فرما لیا۔ پیر کے دن آپ پر وحی اتری، منگل کو حضرت مولا علی نے اسلام قبول فرما لیا، یعنی ایک دن بھی دیر نہیں فرمایا، ڈائریکٹ جس دن وحی اتری اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے۔ آپ کو بڑے سخت بخار ہو گئے، آپ پر کمبل اڑائی گئی۔ حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمبل اڑھائے آپ پر، آپ کی جو کیفیت آپ نے بیان فرمائی وہ آپ اپنے دوسرے بہت علم رکھنے والے قبیلے عرب کے جانکاری رکھنے والے اور آسمانی کتابوں کی جانکاری، ان کتابوں کا علم رکھنے والے بزرگوں سے آپ نے جا کر کے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ نبوت کی علامت لگتی ہے، یہ ہمارے اندازے کے مطابق اب یہ آخری نبی مبعوث ہو گئے ہیں۔
حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئیں. آپ نے بھی سرکار کی دعوت کو، سرکار کے رسول ہونے کو قبول فرما لیا، اسلام قبول فرما لیا. اور پھر حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے دوسرے دن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جیسے ہی ان سے ارشاد فرمایا، آپ نے اسلام قبول فرما لیا. اب حضرت عمرو ابن میمون فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ قال وکان اول من اسلم من الناس بعد خدیجہ. فرماتے ہیں امام احمد ابن حنبل اور امام ابی عاصم نے اس حدیث مبارکہ کو روایت فرمایا. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ایک اور حدیث میں ہے کہ فرماتے ہیں کہ قال رأيت عليا ضحك على المنبر لم أره ضحكا أكثر منه حتى بدت نواجذه ثم قال ذكرت قول أبي طالب ظهر علينا أبو طالب وأنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن نصلي ببطن نخلة فقال ما تصنعان يا ابن أخي فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فقال ما بالذي تصنعان بأس أو بالذي تقولان بأس ولكن والله لا تعلوني سني ابدا وضحك تعجبا لقول ابيه ثم قال اللهم لا اعترف ان عبدا لك من هذه الامه عبدك قبلي غير نبيك 3 مرات لقد صليت قبل ان يصلي الناس سبعا. فرماتے ہیں کہ آپ ایک طویل حدیث کا ذکر فرماتے ہوئے اسلام قبول کرنے کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے تو ان کے والد نے ان چیز کا مشاہدہ کر لینے کے واقعے کو ذکر فرمایا اور پھر فرمایا کہ بھئی یہ جو تم کر رہے ہو اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی پریشانی نہیں، یہ بالکل صحیح کام ہے، صحیح بات ہے حضرت ابو طالب کا فرمان ہونا. پھر اس کے بعد میں پھر طویل گفتگو کے ساتھ پھر آگے فرماتے ہیں کہ حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ میں ایک بھی بندے کو مجھ سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا. میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ میں نے جب تک کہ نماز پڑھا ہے، عام لوگوں کی نماز پڑھنے سے پہلے میں 7 سال پہلے رسول اللہ کے ساتھ نماز ادا کر چکا. سبحان اللہ. عام لوگوں کے نماز پڑھنے سے 7 سال پہلے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کر چکا ہوں. پتہ کیا چلتا ہے؟ حضرت علی طریقت کے، شریعت کے، حقیقت کے، معرفت کے، تصوف کے امام ہیں. اور آج تصوف کے نام پر کچھ لوگ نماز سے لوگوں کو روک دیتے ہیں اور بولتے ہیں کہ بھئی تمہیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اب تم نماز مت پڑھو، تمہیں اس سے کوئی ضرورت نہیں نماز پڑھنے کی، ہم دیکھ لیں گے سب. تو یہ کتنی بری بات، کتنی غلط بات. اللہ نے نماز فرض فرمائی، اللہ کے رسول نے کبھی نماز نہیں چھوڑی، اللہ کے رسول کے صحابہ نے کبھی نماز نہیں چھوڑی، خلفائے راشدین نے کبھی نماز نہیں چھوڑی، ازواج مطہرات نے کبھی نماز نہیں چھوڑی، اہل بیت اطہار نے کبھی نماز نہیں چھوڑی، اولیاء صالحین، پیران پیر، خواجہ غریب نواز وغیرہ ان لوگوں میں سے کسی نے نمازوں کو نہیں چھوڑا. کسی نے اپنے متبعین کو، کسی نے اپنے راستے پر چلنے والوں کو نماز چھوڑنے کے لیے نہیں کہا، بلکہ شیطان کا یہ حربہ تھا. جب حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل میں عبادت میں مصروف تھے، 1 سال گزر گیا تھا، آپ نے پانی کا ایک قطرہ نہیں دیا تھا. آپ نے دعا فرمائی 1 سال بعد مالک پانی بارش عطا فرما، تو آسمان پر ابر آیا اور بارش ہوئی، آپ نے پانی پیا. اس کے بعد پھر آسمان پر ایک سفید بادل چھا گیا، اس بادل سے آواز آئی کہ عبد القادر میں تم سے راضی ہو گیا اور میں نے تم پر حلال و حرام کے قید کو ختم کر دیا اور عبادت کی ذمہ داری کو تم سے دور کر دیا. اب تمہیں عبادت کرنے کی ضرورت نہیں، حلال حرام کی تمیز کرنے کی ضرورت نہیں. حضرت مولا علی، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے لا حول پڑھا، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا. لا حول آپ نے پڑھا. لا حول پڑھنے کے بعد میں آگ لگ گئی، وہ چیختا ہوا بھاگا کہ عبد القادر تمہیں تمہارے علم نے بچا لیا. پھر بھی پیران پیر نے فرمایا کہ مردود ابھی بھی مجھے بہکانے کی کوشش کرتا ہے، مجھے میرے رب نے بچایا. تو شیطان کہتا ہے کہ میں اس مقام پر پہنچے ہوئے 80 سے زیادہ اولیاء اللہ کو میں برباد کر چکا، 80 سے زیادہ اولیاء اللہ کو میں برباد کر چکا.
جو اس مقام ولایت پر پہنچے ہوئے، یعنی جیسا حضرت پیران پیر جس مقام پر پہنچے ہوئے تھے ویسے مقام پر پہنچے ہوئے 80 سے زیادہ اولیاء اللہ کو میں گمراہ کر چکا ہوں، تم بچ گئے۔ پوچھا کہ آخر کیسے جانا؟ آپ فرماتے ہیں کہ جب میرے جد کریم، میرے نانا رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمازوں کو نہیں ہٹایا اور فرائض کو برقرار رکھا، حلال و حرام کی پابندی برقرار رہی، تو پھر ہم سے کیسے اٹھ سکتی ہے؟ اللہ کی مخلوق میں سب سے محبوب اللہ کا رسول ہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات ہے۔ جب ان سے وہ چیزیں نہیں ہوئیں تو پھر ہمارے ساتھ کیسے ہو سکتی ہیں؟ لہٰذا یہ چیزیں غلط ہیں، شیطانی بہکاوا ہے۔ ایسے ہی آج کے زمانے میں بھی کچھ لوگ شریعت و طریقت کے دو نام، دو الگ پہلو بتا کر کے طریقت میں الگ ہے، شریعت میں الگ ہے، طریقت میں آ جانے کے بعد اب شریعت کی پابندی ختم ہو جاتی ہے معاذ اللہ، ایسے دھوکے دے کر کے بھولے بھالے لوگوں کو عبادتوں سے غافل کرنے اور خدا کی رحمت سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، ہم اس علی کے ماننے والے ہیں جنہوں نے اسلام لانے کے بعد دوسرے لوگ ابھی نماز پڑھنے سے 7 سال پہلے رسول اللہ کے ساتھ نماز ادا فرمائی۔ حضرت علی ایسے نمازی ہیں کہ سب سے پہلے نمازی بھی وہی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے پہلے نماز پڑھنے والے بھی وہی ہیں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے بھی وہی ہیں۔ تو ہم اس حضرت مولا علی سے ہمارا رشتہ ہے، ان سے جب ہم اپنے رشتے کو جوڑ رہے ہیں، ان سے جب ہم اپنے مریدی کے تعلق کو جوڑ رہے ہیں، تو انہوں نے جب نماز کو نہیں چھوڑا تو ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ اور نماز کا ترک کرنے والا سخت سزا کا مستحق ہوتا ہے، جان بوجھ کر کے چھوڑنے والا گنہگار ہوتا ہے۔ بھولے سے غفلت سے ہو جائے، آدمی کو کبھی غفلت ہو جائے، نیند لگ جائے، تھک گیا ہے، خیال نہیں رہا، غفلت سے ہو جانا الگ بات ہے، نماز کو اہمیت نہ دے کر کے چھوڑ دینا بہت الگ بات ہے۔ نماز کا سرے سے فرض ہونے کا انکار کرنا کفر ہو جاتا ہے، اور نماز کی تحقیر کر دینا، اس کو اہم نہ جاننا معاذ اللہ، یہ بھی کفر ہے۔ بھول چوک سے غفلت سے ہو جانا، انسان جانتا ہے کہ مجھے نماز پڑھنا ہے مگر غفلت سے ہو گیا، کبھی کسی کام میں رہ گیا، ذہن سے نکل گیا، کبھی نیند لگ گئی، ذہن سے نکل گیا، اٹھ نہیں سکا، غفلت سے ہو جانا الگ بات ہے، جان بوجھ کر کے نماز کو چھوڑ دینا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ ہنسی مذاق کرنے والی بات ہے۔ فرماتے ہیں جس شخص نے نماز پڑھنا چھوڑ دیا فقد آن علی حدم الاسلام، حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص اسلام کو ڈھا دینے میں مدد کرنے والا ہو گیا معاذ اللہ۔ اس لیے کوشش کریں کہ نمازوں کو کسی بھی طریقے سے ہرگز نہ چھوڑا جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کا تقاضا یہی ہے، حضرت مولا علی سے محبت کا تقاضا یہی ہے کہ حضرت مولا علی کے چاہنے والے ہیں تو نمازوں کو ہرگز نہیں چھوڑنا ہے، اور اگر کوئی کہتا ہے کہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں تو اس سے اپنے رشتے کو توڑ لینا، اس سے اپنے تعلق کو ختم کر لینا۔ ہمیں اس سے تعلق رکھنا ہے جو ہمیں ان کے طریقے پر چلانے والا ہے، ہمارا اس سے تعلق نہیں ہونا جو ان کے طریقے سے ہٹ کر کے طریقہ بتا، اس لیے کہ ہمارے نجات انہی کا طریقہ، ان کے نقش قدم پر چلیں گے نجات پائیں گے، ورنہ ہمارے لیے کوئی نجات کا راستہ نہیں ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ فرماتے، حضرت مولا علی ایک جنگ میں بھیجے گئے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت تو دیکھیں، آپ فرماتے ہیں عن ام عطیہ قالت بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم جیشا فیہم علی، ایک لشکر کو ایک جنگ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا جس میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جلوہ فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں فسمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ام عطیہ فرماتی میں نے رسول اللہ کی دعاؤں کو سنا، وہو رافع یدیہ، سرکار اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعا کر رہے تھے، فرماتے اللہم لا تمتنی حتی ترینی علیہ، فرماتے ہیں کہ اے اللہ مجھے اس وقت تک دنیا سے نہ بلا جب تک کہ مجھے آنکھوں سے علی کو نہ دکھا دے۔ سبحان اللہ۔ بے شک حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شان تو بہت بلند و بالا ہے، آپ کے صحابی حضرت عمر فاروق مدینے میں رہ کر کے نہاون کے جنگ کا نقشہ دیکھ سکتے ہیں، نہاون کی سرزمین پر جنگ میں مسلمانوں کو پیچھے سے جب کافر کچلنے کی کوشش کر رہے تھے تو آپ نے یہاں سے چیخ کر کے فرمایا تھا کہ یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف، جب ادھر توجہ کی گئی تو فتح مسلمانوں کو ہو گئی۔ تو جب آپ کے
صحابی، آپ پر ایمان لانے والی شخصیت، آپ کے طریقے پر چلنے والی کی نگاہوں کا یہ حال ہے، یہ عالم ہے کہ مدینے میں رہ کر کے ملک شام کے علاقوں میں دیکھ رہے ہیں، تو پھر وہ نبی جس نے اپنی نگاہوں سے رب کے جلووں کو دیکھا، ان کا کیا حال ہوگا؟ وہ تو دیکھ رہے ہیں مگر یہ بتا رہے ہیں ظاہری اعتبار سے جو قرب سے سامنے میرے، جب تک کہ علی واپس نہ جائیں میرے پاس اس وقت تک کہ مولا مجھے دنیا سے نہ بولا۔ یعنی حضرت مولا علی سے کس قدر محبت فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت علی کی زندگی کے خواہاں ہیں، حضرت علی کے طویل زندگی کے خواہاں ہیں۔ اس حدیث کو بھی حضرت امام ابو سعید ترمذی علیہ الرحمہ نے حدیث حسن قرار دیا، یعنی اعلیٰ درجے کی حدیثوں میں یہ حدیث ہے۔ آج لوگوں کو ذہن و فکر میں کیڑے کل بلانے لگ گئے، جہاں بھی حضرات اہل بیت کے حق میں کوئی حدیث آ گئی تو وہ حدیث صحیح ہے، حسن ہے، ضعیف ہے، کیا ہے، وہ لوگوں کو بتانے کی ضرورت پڑ رہی۔ ایک وقت وہ تھا کہ بھئی کتاب میں ذکر ہو جانا کافی تھا کہ بھئی یہ کتاب ترمذی شریف میں حدیث ہے، کافی تھا، مگر اب حدیث کا درجہ بھی بولنے کی ضرورت پڑ رہی ہے تاکہ لوگوں میں جو کیڑے دماغوں میں کل بلا رہے ہیں وہ کیڑوں کو جو ہے زیادہ چوں چاں کرنے کا موقع نہ ملے۔ یہ باتیں صحیح ہے، اوتھینٹک ہیں، جھوٹی ڈھوکلی من پسند یا من مانی باتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ ہمارے اکابر سینکڑوں برس پہلے جو محدثین، فقہا، مجتہدین نے جو کتابوں میں لکھا ہے وہ چیز آج تک مدرسوں میں پڑھائی جا رہی ہے، وہ انہی کتابوں سے بیان ہو رہا ہے۔ اب معلوم نہیں کہ مدرسے کی کتابوں میں پڑھ کر کے کیا مدرسے میں پوری کتابیں پڑھتے بھی ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں، اللہ عالم، مگر سند تو مل جاتی ہے، دستار تو مل جاتی ہے کہ بھئی یہ کتابوں کو پڑھ لیا گیا ہے، مگر جب انہی کتابوں سے حدیثوں کو سنایا جاتا ہے تو بولتے ہیں کہ بھئی نہیں، اس حدیث کو ہم نے سنا نہیں، ہم نے دیکھا نہیں، ہمارے علم میں نہیں، پڑھا کیا پھر زندگی میں۔ حضرات اہل بیت کے شان جب بیان ہوتی ہے تو ایک ماحول بن گیا ہے، حسد کا ماحول بن گیا۔ اہل بیت اطہار سے محبت کا بیان کرنا ہی گناہ بنتا جا رہا ہے۔ اہل بیت اطہار سے اگر کوئی محبت کرتا ہے، اس کی محبت کا اظہار کرتا ہے تو گناہ ہو جا رہا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ لوگ حضرت علی کا نام بچوں کو رکھتے تھے تو بچوں کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ لگ رہا ہے کہ ابھی ویسا ہی زمانہ شاید کیا جائے سامنے۔ امام ذہبی نے سیر اعلام نبلاء میں ذکر کیا ہے، اس واقعے کی تفصیل موجود ہے، تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے۔ اب یہ ہے کہ بھئی تاریخ کو کوئی انکار کر دے، سرے سے اس کا انکار کر دے، تاریخ کی حیثیت ہی کو ختم کر دے، تو بہت ساری وہ فنون کی جو کتابیں ہماری ہیں جسے ہم اسماء الرجال کہتے ہیں، جو روات محدثین کے حالات و کوائف کو ہم جانتے ہیں، یہ بھی تواتر سے کہیں سے ثابت نہ کر سکیں گے۔ تاریخ ہی اس پر گواہ ہے، تاریخ ہی اس پر شاہد ہے۔ تاریخ کے بعد وہ پہلو ہوتے ہیں جس کو نہیں ماننے کے، وہ پہلو جو قرآن و سنت کے مقابل میں آ جائے، خلاف میں آ جائے۔ قرآن تو ایک بتا رہا ہے، حدیث تو ایک بتا رہی ہے، تاریخ اس کے الٹ بتا رہی ہے، تو ہم تاریخ کو چھوڑ دیں گے۔ قرآن و سنت کے خلاف میں نہ آ کر کے وقائع اور احوال کا ذکر ہونا، تو اس کے لیے ہمیں بڑی اعلیٰ درجے کی سند کی حاجت نہیں، تاریخ میں آ جانا ہی اس واقعے کے لیے ہمارے لیے کافی ہے۔ سیر اعلام نبلاء میں ذکر ہوا ہے کہ اس زمانے میں حضرت مولا علی کے نام پر اگر کوئی بچہ نام سے موسوم ہو جاتا، کوئی گھر میں بچہ ہوتا اور اس کے ماں باپ علی اگر بچے کو رکھ دیتے، اس زمانے کے بادشاہ علی نام والے کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ جس کا بھی نام علی ہوتا اسے فوراً قتل کر دیا کرتے تھے، فوراً قتل کر دیتے، بچوں کو ہی قتل کر دیتے تھے۔ تو کیسے جابر لوگ ہوں گے سوچیے آپ۔ اور آج علی کا نام لے رہے ہیں تو فرق اتنا ہے، اس زمانے میں تیر تلوار بھالے بھی چلا لیتے تھے، اس زمانے میں چونکہ تیر تلوار بھالے بندوق چلانا مشکل ہے، مگر زبان کے ایسے زخم ہوتے ہیں کہ جس کا بھر پانا بھی مشکل نظر آتا۔ جراحت السنان لہا التیام وما جرح اللسان لا یلتام، ایک بڑا عظیم مقولہ ہے عربی کا، کہا جاتا ہے کہ زبان سے لگایا ہوا زخم ملتا نہیں ہے، سوکھتا نہیں ہے، تلوار سے لگا ہوا، تیر و بھالے سے لگا ہوا وہ زخم سوکھ جاتا ہے، مگر زبان سے دیا ہوا زخم سوکھتا نہیں ہے۔ ایسے حالات و احوال بنتے چلے جا رہے ہیں۔ اس زمانے میں بھی یزید نے بھی شریعت کا نام لے کر کے امام حسین پر ظلم کیا تھا، اور دوسروں نے بھی شریعت ہی کا نام لے کر کے اہل بیت اطہار پر ظلم کیا، ان کے چاہنے والوں پر ظلم کیا۔ آج بھی وہی حال ہے، حالانکہ شریعت کی کتابیں ان لوگوں کی عظمتوں سے بھری پڑی ہوئی ہیں، جب وہی عظمتوں کو بیان کیا جاتا ہے تو لوگوں کو ہضم نہیں ہوتے۔ صحیح حدیثوں سے بیان کرو تو ہضم نہیں ہو رہا، حسن حدیثوں سے بیان کرو تو ہضم نہیں ہو رہا۔ بولے یہ کیا ضرورت ہے، یہ کیا ضرورت ہے، اتنا ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے، اتنا بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ارے ہم کو کیوں پوچھتے ہو؟ رسول اللہ سے پوچھو کہ اتنا ذکر انہوں نے علی کا کیوں فرمایا۔ سبحان اللہ۔
معاذ اللہ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا. وہ مختار کائنات ہیں، وہ جسے چاہیں نواز دیں، جس کا چاہیں ذکر کر کے امت کو بتا دیں کہ میرا محبوب ہے. جتنا ذکر انہوں نے کیا ہے اسی کو تو ہم بیان کر رہے ہیں. ہم اپنا ذکر تو نہیں کر رہے، ذکر مصطفیٰ کو بیان فرما رہے ہیں. اور حضرت علی کا ذکر کرتے ہیں، علی علی بولا جائے تو بولے کیوں علی 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 کرتے ہو؟ رسول اللہ نے فرمایا ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، تو ہم علی کا ذکر کرتے نظر آ رہے ہیں. فرماتے ہیں حضرت علی سے ایک روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحم اللہ ابا بکر زوجنی ابنتہ وحملنی الى دار الحجرہ واعتق بلالا من ماله رحم اللہ عمر یقول الحق وان كان مرا تركه الحق وما له صدیق رحم اللہ عثمان تستحیہ الملائکہ رحم اللہ علیا اللہم ادر الحق معه حیث دار. امام ترمذی نے، امام حاکم نے، امام طبرانی نے اس حدیث مبارکہ کو نقل فرمایا ہے. حدیث کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ حضرت ابو بکر پر رحم فرمائے، انہوں نے اپنی بیٹی سے میرا نکاح فرمایا اور مجھے دار الہجرت کی طرف یعنی مدینہ منورہ کی طرف لے آئے. آپ راستے میں غار ثور بہت اونچا پہاڑ ہے، کئی ہزار فٹ اونچا پہاڑ، اس اونچے پہاڑ پر رسول اللہ کو اپنے کاندھوں پر اٹھا کر کے آپ چڑھے. ہم خالی آدمی چڑھنا مشکل ہے، اکیلا آدمی چڑھے تو ہانپنے لگ جائے، پانی کے باٹلوں پر باٹل ختم کر دے، اتنا پانی پی لے کہ پانی اس کو لے جانا مشکل ہوگا، اتنا پانی وہ پی جائے گا چڑھتے چڑھتے. مگر حضرت ابوبکر صدیق خود بھی چڑھ رہے ہیں، رسول اللہ کو اپنے کاندھوں پر اٹھا کر کے اس پہاڑ کو آپ نے پورا اس پہاڑ کو آپ نے اونچائی تک چڑھے، رسول اللہ کو اپنے کاندھوں پر اٹھا کر کے. اور حضرت بلال کو انہوں نے اپنے مال سے خرید کر کے آزاد کیا. حضرت بلال پر بہت ظلم ہوتا تھا، بے حد ظلم ہوتا تھا، حضرت بلال پر بے حد ظلم ہوتا تھا. انگاروں پر لٹا دینا، گلے میں پٹا ڈال کر کے کپڑے سے باندھ کر کے جلتی ہوئی صحرا میں، گرم تپتی ہوئی ریت میں بغیر کپڑوں کے بنین نکال کے کپڑے پیٹھ کو ننگی پیٹھ سے لٹا کر کے کھینچنا، بڑے بڑے پتھروں کو سینے پر رکھ دینا، بڑے ظلم کیے جاتے تھے کہ انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے مالک سے ان کو خرید لیا اور رسول اللہ کے لیے انہیں آزاد فرما دیا. پھر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ حضرت عمر پر رحم فرمائے، ہمیشہ حق بات بولتے ہیں اگرچہ کڑوی ہو، اسی لیے وہ اس حال میں ہیں کہ ان کا کوئی ان کی حق بات سچی بات بولنے کی وجہ سے زیادہ لوگ ان کو پسند نہیں کرتے، دور ہو جاتے، ڈرتے ہیں ان سے، دور ہو جاتے ہیں. کڑوی سچی بات بولنے سے لوگ ان سے دور ہو گئے، دوستی ان کی چھوڑ دی. پھر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی کو فرماتے اللہ حضرت عثمان پر رحم فرمائے، ان سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. اور پھر فرماتے ہیں اے اللہ علی پر رحم فرما. چاروں خلفاء کا ذکر فرمایا، خلفائے راشدین چاروں خلفاء کا ذکر فرمایا، حضرت ابوبکر صدیق کا ذکر فرمایا، حضرت عمر فاروق کا ذکر فرمایا، عثمان غنی کا ذکر فرمایا، مولا علی کا ذکر فرمایا. چاروں کے لیے چار الگ الگ سرکار نے خصوصیتیں بیان فرمائی. حضرت ابوبکر کے ایثار و قربانی کو بیان فرمایا، حضرت عمر فاروق کے حق گوئی کو بیان فرمایا، حضرت عثمان غنی کے حیا، وہ حیا جیسے ملائکہ جن سے حیا کرتے ہوں، وہ بھی ان کی شان کو بیان فرمایا. اور پھر حضرت مولا علی کی بھی ایک الگ شان یہاں پر بیان فرمائی. فرمایا اللہم ادر الحق، فرمایا کہ اے اللہ اللہم ادر الحق معه حیث دار، فرمایا کہ اے اللہ علی کے ساتھ حق فرما دے. اب ایک چیز ہے علی کے ساتھ حق ہو جانا، تو حق کے ساتھ علی ہو جانا، دونوں میں فرق ہے. علی کے ساتھ حق ہو جانا، حق کے ساتھ علی ہو جانا، دونوں میں فرق ہے. یہ بھی فرمایا جا سکتا تھا اے اللہ علی کو حق کے ساتھ فرما دے، سرکار نے فرمایا حق کو علی کے ساتھ فرما دے، سچائی کو علی کے ساتھ فرما دے، سچائی کے ساتھ علی کو فرما دے، یہ نہیں فرمایا. اور پھر فرمایا حیث دار، علی جدھر ہو حق ادھر فرما دے، حق کو علی کے ساتھ فرما دے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان بتا رہا ہے
کہ حقانیت کی پہچان حضرت علی کی ذات ہے، سچائی کی پہچان حضرت علی کی ذات۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والے محبت کرتے ہیں اور حق کی پہچان پر ہیں۔ حضرت ابن جنادہ روایت کرتے ہیں، حبشی ابن جنادہ روایت فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی منی و انا من علی ولا یؤدی عنی الا انا او علی۔ فرماتے ہیں کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، میری طرف سے اگر کچھ ادائیگی کرنا ہے تو وہ علی ہی کریں گے اور علی کی طرف سے میں کروں گا، ان کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں کرے گا۔ یہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس مقام کو حضرت علی کے بیان فرمایا کہ ان کا مجھ سے ایسا رشتہ ہے، وہ مجھ سے ہے میں ان سے ہوں۔ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں ایک جان دو قالب، دو چیزوں کا سرکار نے اس قدر اپنے قرب سے ان کا رشتہ بتایا کہ جس کو ہم الفاظ میں بیان ہی نہیں کر سکتے۔ سرکار نے جیسا حضرت مولا علی کو فرما، حضرت امام حسین کو فرما حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہوں میں حسین سے، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں۔ یہ غایت قرب اور غایت انعام، غایت محبت کا بیان ہے۔ اس قدر رسول اللہ کا قرب انہیں حاصل ہے کہ اس قرب کو ہم الفاظ میں بیان ہی نہیں کر سکتے۔ اور یہ حدیث بھی حدیث حسن و صحیح ہے، یہ حدیث بھی حدیث حسن و صحیح ہے۔ حضرت امام ابو عیسیٰ ترمذی رضی اللہ تعالی عنہ، امام ابو عیسیٰ ترمذی رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو حدیث حسن فرماتے ہیں، اور اس حدیث کا حدیث حسن ہونا بھی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی بولیاں ہمیں قیامت تک کے ہدایت دینے والی ہیں، ہمیں اس سے ہدایت ملتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت کے حق میں جو فرمایا، ہم جب بھی اس بات کو سنتے ہیں تو ہمارا دل ایمان سے لبریز ہو جاتا ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو آیت مبارکہ نازل ہوئی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرماتے، آپ ایک چادر اوڑھے ہوئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چادر اوڑھے ہوئے تھے، اس چادر میں سرکار تشریف فرما تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت بی بی ام سلمہ کے لیے فرمایا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی ام سلمہ فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ جاؤ فاطمہ، حسن و حسین و علی کو بلاؤ۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت فاطمہ، حسن و حسین، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود تشریف فرما ہوئے۔ فجل له بکساء فجل لهم بکساء وعلی خلف ظہری فجل له بکساء، سرکار چادر جو اوڑھے ہوئے ہیں، حضرت خاتون جنت آئیں، سرکار نے ان کو اپنی چادر میں لے لیا۔ امام حسن آئے، سرکار نے ان کو اپنی چادر میں لے لیا۔ امام حسین آئے، سرکار نے ان کو اپنی چادر میں لے لیا۔ اور حضرت مولا علی آئے، سرکار نے ان کو اپنی پیٹھ کی طرف سے چادر میں لے لیا۔ یہ چار شخصیات، حضرت مولا علی، حضرت خاتون جنت، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، یہ چار لوگ آئے، چار ہو گئے، اور پانچویں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے ہم پنجتن پاک کہتے ہیں۔ پنجتن پاک جو کہا جاتا ہے اسی چیز کی طرف نسبت کرتے ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر کیا فرمایا؟ اللہ نے جو قرآن میں آیت اتاری، وہ آیت کا معنی کیا ہے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے اہل بیت، اے رسول، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے یہی چاہتا ہے کہ تمہیں ہر طرح کی آلودگی سے صاف ستھرا کر دے، پاکیزہ کر دے، کوئی گندگی تمہارے ساتھ باقی نہ بچے، نہ کفر کی، نہ ضلالت کی، نہ گمراہی کی، نہ بد کرداری کی۔ اللہ تو اہل بیت سے یہی چاہتا ہے کہ انہیں خوب پاک پاک صاف ستھرا کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب ان کے ساتھ یہ فرما رہا ہے تو اب اللہ نے جن کے لیے خوب خوب پاکی پائی ہے، اللہ نے پاکی کا اعلان فرمایا، اللہ سے جنہوں نے خوب خوب پاکی پائی ہے، اللہ نے جن کے لیے پاکی کا اعلان فرمایا ہے، اس پاکی کے اعلان کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن کو اپنی چادر میں چھپایا ہے، اور اس کے بعد میں آپ نے کیا فرمایا؟
اب یہاں پر ایک یہ تھا کہ اہل بیت سے مراد یہاں پر کون شخصیات ہیں؟ ہم اہل سنت کے نزدیک اہل بیت میں رسول اللہ کی ازواج بھی شامل ہیں، تمام سرکار کی بیویاں بھی شامل ہیں، وہ بھی اہل بیت میں بدرجہ اولا شامل ہیں۔ بالخصوص یہاں پر جو ذکر ہے، سرکار نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذھب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اے اللہ یہ میری اہل بیت ہیں، ان سے ہر قسم کی گندگی کو خوب دور فرما دے، انہیں خوب پاک و ستھرا فرما دے۔ رسول اللہ نے جو دعا فرمائی یہ 4 شخصیات کے لیے دعا فرمائی، اور اسی طریقے سے حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو بالخصوص اس آیت کے شان نزول میں یہ 4 شخصیات ہیں، ایک حضرت مولا علی، دوسرے خاتون جنت، تیسرے امام حسن، چوتھے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عن ابی سعید الخدری فی قوله تعالی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت قال نزلت فی 5 فی رسول اللہ وعلی وفاطمہ والحسن والحسین۔ امام طبرانی و امام ابن حیان نے اس کو ذکر فرمایا ہے۔ روایت کیا ہے کہ یہ آیت جو نازل ہوئی 5 لوگوں کے حق میں نازل ہوئی، ایک تو خود رسول اللہ، دوسرے حضرت علی، تیسرے حضرت فاطمہ، چوتھے حضرت امام حسن، 5ویں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں یہ آیت مبارکہ کو نازل فرمایا گیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو قرآن میں آیت نازل ہوئی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، یعنی اے حبیب آپ فرماتے ہیں کہ میں آپ سے جو دین جو تمہیں پہنچایا گیا ہے، دین جو تمہیں عطا کیا گیا ہے، اس کے بدلے میں کچھ بدلہ نہیں چاہتا ہوں سوائے اس کے کہ تم میری قرابت دار، میرے رشتہ داروں سے محبت کرنے والے ہو جاؤ۔ تو یہ آیت خاص طور سے کس کے حق میں نازل ہوئی؟ آیت کا عموم تو تمام رشتہ داروں کو شامل ہے، جس طرح سے آیت تطہیر عموم کے لحاظ سے تمام اہل بیت کو شامل ہے، اسی طریقے سے آیت کا عموم تو سب کو شامل ہے، مگر خصوص کیا ہے، کس کے حق میں خاص طور سے آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں لما نزلت هذه الآیت قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، جب یہ آیت مبارکہ آیت مودت جسے کہا جاتا ہے، رشتہ دار خاندان مصطفیٰ سے محبت کرنے کی جو آیت نازل ہوئی، اس حکم کی جب یہ آیت نازل ہوئی تو لوگوں نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، قالوا یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا من قرابتک هؤلاء الذین وجبت علینا مودتهم، فرمایا کہ اے اللہ کے رسول ہمیں بتائیں کہ آپ کے وہ کون سے رشتہ دار ہیں جن سے محبت کرنا ہم پر واجب کیا گیا، فرض کیا گیا، کون ہیں وہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال علی و فاطمہ و ابناہما، وہ حضرت علی ہیں، وہ فاطمہ ہیں، وہ حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی ان سے محبت کرنا ہم پر واجب ہے، اسی لیے بندہ ان سے کسی کے بولے بغیر محبت کرتا۔ آج بھی ہمیں کسی کو ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے کہ بھئی بول لیں کہ ہمیں ان سے محبت کریں، بھئی ہم ان سے محبت کرنا ہے تو کوئی ہم کو بولے کہ بھئی ان سے محبت کرو، بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے باپ کے ساتھ بچہ جاتا ہے باہر تو باپ اپنے دوستوں سے یا جن سے وہ قدر کرتا ہے، جن سے محبت کرتا ہے، جن سے اچھا تعلق ہے، اپنے بچے سے کہتا ہے بیٹا ان کو سلام کرو، ادب سے سلام کرو۔ یہ مطلب کیا ہے کہ بچے کو سکھانا پڑتا ہے کہ بھئی ان سے اچھا سلوک رکھو، محبت سے، ادب سے، سلام سے، اچھے طریقے سے پیش آؤ۔ ایسا کسی باپ کو اپنے بچے کو حضرت علی سے محبت کرنا سکھانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ سبحان اللہ۔ جو بھی حلال کا ہوگا اس کو سکھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، پیدائشی علی سے محبت کرنے والا ہوگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کیا کرتے تھے؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ سے روایت ہے کہ وہ اپنے بچوں کو کاندھوں پر اٹھا کر کے بیٹھ جاتے، راستے میں حضرت علی جدھر سے آتے ادھر چھوٹے بچوں کو اپنے کاندھوں پر اٹھا کر کے کھڑے ہو جاتے تھے، اور جدھر حضرت علی آتے تھے وہاں پر ان سے بچوں کو کہتے کہ بھئی ان کے بارے میں تمہارے دل میں کیا خیال آ رہا ہے؟ بولتے نہیں تھے کہ ان سے تم محبت کرو، پوچھتے تھے بچوں کو کیسا لگ رہا ہے تم کو، ان کو دیکھ کر کے کیا لگ رہا ہے۔ اگر بچے ان سے محبت کا اظہار کرتے تو اپنے بچوں کو کلیجے سے لگا کر کے گھر میں لے جاتے، اور اگر بچے ان کے ساتھ وہ بیان محبت و اظہار نہیں کرتے تو بچوں کو کاندھے سے اتار دیتے، اس بچے کو اور اس کی ماں کو واپس اپنے گھروں کو بھیج دیتے، بھائی جاؤ اب تم اپنی جگہ پر زندگی گزارو۔ نہیں، یعنی صحابہ کا طریقہ کیا تھا؟ اپنے بچوں کو کلیجے سے اس وقت لگاتے جب علی کی محبت ان کے دل میں آ جاتی ہے۔
حضرت علی سے محبت کرنے والوں کو وہ اپنے کلیجے سے لگاتے، حضرت علی سے محبت کرنے والوں کو وہ اپناتے اور انہیں شفقت و محبت سے مالا مال کرتے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک حدیث حضرت عمران ابن حسین فرماتے ہیں کہ ان علی منی وانا منہ وهو ولی کل مؤمنۃ من بعدی، فرماتے ہیں کہ یہ حدیث بھی حدیث حسن ہے، امام ابو عیسیٰ ترمذی، یہ حدیث حسن ہے۔ اتنا یاد رکھیں کہ جو حدیثیں بیان ہو رہی ہیں وہ سب اس کا ہم ثبوت دے سکتے ہیں۔ ہمارے مرنے سے پہلے آنکھ اور ہوش سلامت رہے، بس اتنا کافی ہے۔ جب بھی اگر کسی کو شبہ ہو ہمارے بولے ہوئے جو حدیث بیان کیے ہوئے حدیث میں، تو ہم سے آگے رابطہ کر سکتا ہے، ہم اسے ضرور وہ حدیث متن و سند اس کے سامنے دکھا سکتے ہیں الحمدللہ۔ ایسا نہیں کہ نہیں ہے، بس یہ ہے کہ بولنے میں زیادہ اس میں وقت لگ جاتا ہے کہ جب اس کے ہر حدیث کی سند کے ذکر کرنے کی حاجت نہیں رہتی ہے، مستند کتابوں سے مستند احادیث ہی کا ذکر ہو رہا ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ کوئی رات کو دن بولے، دن کو رات بولے تو وہ اس کی عقل ہے۔ کوئی 2 اور 2 3 بولتا رہے تو ہم اس کو کیا کریں گے؟ 2 اور 2 4 ہے، قاعدہ ہے، سب کو معلوم ہے۔ اگر وہ بولے گا 2 اور 2 3 ہی ہیں تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ 2 اور 2 4 کے بجائے 3 ہو جائیں گے، سچ غلط ہو جائے گا، سچ جھوٹ ہو جائے گا، شان گھٹ جائے گی۔ ایسا نہیں ہے، علی کی جو شان خدا و رسول نے بلند فرمائی ہے وہ مولا کی شان ایسی بلند ہے کہ قیامت تک بلند ہی رہے گی، اور ایسی بلند ہوگی کہ قیامت میں رسول اللہ کو جو جھنڈا لواء الحمد کا عطا ہوگا، جب چلنا ہوگا تو جھنڈا علی کے ہاتھوں میں عطا فرمایا جائے۔ وہ رسول اللہ کے علم بردار جنہیں کہا جائے، وہ ایسی عظیم شخصیت ہے۔ خیبر کا بھی جھنڈا جن کے ہاتھوں میں عطا فرمایا گیا، وہ شخصیت حضرت مولا علی کی، ہمارے اور آپ کے فہم سے عقل سے اونچی شخصیات ہے۔ حضرت مولا علی سے فرمایا گیا، سرکار نے فرمایا کہ ان علی منی و انا منہ، بے شک علی مجھ سے اور میں ان سے ہوں۔ عربی کا قاعدہ ہے انا جب لا کر کے کسی بات کو بتایا جاتا ہے تو اس میں جو ہے یقین ہوتا ہے، شبہے کو ختم کر دینے والی بات ہوتا ہے، کسی قسم کا شبہ ہی نہیں کیا جا سکتا اس میں، اسی جگہ پر اس لفظ کو لایا جاتا ہے۔ فرمایا ان علی منی و انا منہ، بے شک، کوئی شبہ نہیں، کوئی شک نہیں، علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں۔ سبحان اللہ۔ فرماتے وَهُوَ وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ مِّن بَعْدِي، فرماتے اور علی میرے بعد ہر مومن کے مددگار بنائے گئے۔ سبحان اللہ۔ اب یا علی مدد بولتے ہیں تو وہی شرک ہو گیا، بدعت ہو گئی، حرام ہو گیا، یہ سارے ایسے واویلے شروع ہو جاتے ہیں کہ ان واویلوں کو سننے کے بعد عقل حیران ہو جاتی ہے۔ بھائی بھلا کوئی بندہ حضرت علی کو خدا کیسے بنا سکتا ہے؟ کیا انہیں خدا بنایا گیا ہے؟ اب اللہ کے رسول نے فرمایا میں جس کا مددگار ہوں علی اس کے مددگار ہیں، تو رسول اللہ بھی مددگار ہیں۔ رسول اللہ نے جنہیں ہمارا مددگار بنایا وہ بھی ہمارے مددگار ہیں۔ اس سے خدا نہیں بن گئے، نہ ہم رسول کو خدا مانتے ہیں نہ علی کو خدا مانتے ہیں۔ اللہ کے رسول کو بھی ہم خدا نہیں مانتے ہیں، اللہ کے رسول کے جلیل القدر صحابی اور آپ کے اہل بیت کی عظیم شخصیت حضرت مولا علی کو بھی ہم خدا نہیں مانتے ہیں۔ ہاں وہ مددگار ہیں تو مجازی ہیں، حقیقت میں اللہ ہی مدد کرنے والا ہے۔ جیسے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر علاج کرتا ہے تو جان بچ جاتی ہے، کیونکہ جان بچانے والا ڈاکٹر ہو گیا۔ کیا بولتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ نے جان بچا لی ہمارے پیشنٹ کی، ورنہ تو ہمیں تو یقین نہیں تھا کہ ہمارا پیشنٹ بچے گا۔ ایکسیڈنٹ ہو گیا، خون بہہ رہا ہے، زخموں سے چور ہے، اٹھا کر کے ہاسپٹل میں لے گئے، ڈاکٹر نے آپریشن کیا، خونوں کو بند کیا، نسوں کو ٹاکے لگائے، سب کچھ کیا، بچے کی جان بچ گئی، تو کیا بولیں گے؟ ڈاکٹر صاحب آپ نے ہمارے بچے کی جان بچا لی، کیا اس کو ڈاکٹر کو خدا آپ نے بنا لیا؟ جان بچانا کس کی شان ہے؟ اللہ۔ جان دینا بھی اسی کی شان ہے، جان بچانا بھی اسی کی شان ہے، جان لینا بھی اسی کی شان ہے۔ کسی کو موت دینا ہے تو اللہ ہی کی مرضی سے دینا آنا ہے، کسی کی زندگی بخشی جانی ہے تو اللہ ہی کی طرف سے بخشی جانی۔ مگر جو اسباب ہمارے لیے دنیا میں ہیں، ان اسباب پر کوئی لفظ بول دے تو وہ حقیقی مسبب الاسباب کی خدائی کا انکار نہیں ہے، خدا کی خدائی اور خدا کی مدد کا انکار نہیں ہے۔ حقیقت میں خدا ہی مددگار ہے، مگر اللہ نے دنیا میں اسباب بنائے، ان اسباب میں سے عظیم سبب حضرات اولیاء و حضرات انبیاء، حضرات صدیقین، حضرات
مگر ایک بازار گرم ہو گیا، جس کو دیکھو اسے گمراہ قرار دو، جس کو دیکھو اسے کافر قرار دو، دین سے نکالو، ملت سے نکالو، بس اس کا بائیکاٹ کرو، بس ہم ہیں، ہمارے سوا کوئی نہیں۔ اور حضرت کا حال ایسا ہوتا ہے کہ ان کا نہ عطا پتہ ہوتا ہے، نہ نیچے نہ نہ آگے نہ پیچھے، کچھ پتہ نہیں، بس جو بول دیے بس ہو گیا ختم، بھائی انا خیر منہ، میں سب سے بہتر میں ہوں تو ہوں، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ یہ کم عقلی، کم ظرفی ہی ہے جس سے ہمارے اہل سنت کے بہت سارے نوجوانوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ ایسے رویے و سلوک سے وہ بیزار ہو کر کے دوسروں کی طرف ملتفت ہوتے ہیں۔ جو دین کے دعوے دار ہیں، جو دین کی طرف بلانے کے ذمہ دار اپنے آپ کو جانتے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ راہ اعتدال، راہ وسط کو نہ چھوڑا جائے، اور کسی مسلمان کے اوپر سخت حکم لگانے سے پہلے تحقیق کر لینا چاہیے کہ واقعی معاملہ کیا ہے، بغیر اس کے تحقیق کے بھئی جو من میں آیا وہ بول دیں گے تو بھئی نہ گھوڑا دور نہ میدان دور، موت بھی قریب ہی ہے، حشر بھی قریب ہی ہے۔ حشر میں سب کھل جائے گا، کون کس طریقے سے زندگی گزارا ہے، کس نے کیا پایا ہے، وہ کل فیصلہ ہو جائے گا۔ اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ زیادہ سختی کر کے، زیادہ بے وجہ کی باتیں بولنے والے ہیں تو بھئی تمہارا راستہ تمہیں، ہمارا راستہ ہمیں، ہم اپنے راستے پر چلنے والے ہیں، ہم اپنے طریقے پر چلنے والے، ہماری نگاہوں کے سامنے اللہ کا کلام ہے، اللہ کے رسول کا کلام ہے، فقہاء، محدثین، ائمہ مجتہدین، اولیاء، صالحین، جن کے نقش قدم پر چلنے کا اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں حکم دیا، ہم اسی راستے پر چل رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک روایت ہے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ فرماتے ہیں کہ لما رجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حجۃ الوداع ونزل غدیر خم امر بدوحات فقمنا فقال كأني قد دعيت فأجبت إني قد تركت فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر كتاب الله تعالى وعترتي فانظروا كيف تخلفون فيهما فإنهما لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض ثم قال إن الله مولاي وأنا مولى كل مؤمن ثم أخذ بيد علي فقال من كنت مولاه فهذا علي فهذا ولیہ اللہم والی من والاہ وعاد من عاداہ۔ امام نسائی نے، امام حاکم نے اس حدیث مبارکہ کو روایت فرمایا، اور امام حاکم نے اس حدیث کو حدیث صحیح قرار دیا۔ فرمایا کیا؟ جب سرکار حجۃ الوداع سے آخری جب حج آپ فرما کر کے واپس لوٹ رہے تھے، غدیر خم کے مقام پر آپ نے قیام فرمایا، پڑاؤ فرمایا، اور آپ نے فرمایا لوگوں کو جمع کیا، کہا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ اب میں تمہارے درمیان سے رخصت ہونے والا ہوں، اب میں تمہارے درمیان سے رخصت ہونے والا ہوں، اور جان لو کہ میں تمہارے درمیان دو مضبوط چیزوں کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، دو مضبوط چیزوں کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ وہ کون سی مضبوط چیزیں ہیں؟ احدہما اکبر من الاخر، ایک، یہ دو چیزوں میں سے ایک دوسرے سے بڑی ہے۔ کون سی بڑی ہے؟ کتاب اللہ تعالی، اللہ کی کتاب تمہارے درمیان چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، قرآن تمہارے درمیان چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ پھر فرمایا وعترتی، اور میری اہل بیت کو، میری عطرت کو تمہارے درمیان چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، یہ دو چیزوں کو تمہارے درمیان چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ فرمایا پھر کیا کرنا ہے؟ فانظروا کیف تخلفونی فیہما، اب تم دیکھو کہ کیسے تم ان کی اتباع کرتے ہو، کیسے تم قرآن اور اہل بیت سے جڑے رہتے ہو۔ اچھا، فائدہ کیا ہے ان کے ساتھ جڑے رہنے کا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں فَإِنَّهُمَا لَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، اور جان لو کہ قرآن اور اہل بیت ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے۔ کب تک؟ 1 سال تک، 2 سال تک، 3 سال تک، 10 سال تک، 100 سال تک، 5 سال تک، 1000 سال تک، کب تک؟ سرکار فرماتے حوض کوثر تک پہنچنے تک قرآن اور اہل بیت ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، اور فرماتے حوض کوثر پر میرے پاس قرآن اور اہل بیت ایک ساتھ آئیں گے۔ یہ حدیث کی مثال ہم جب کربلا کے میدان میں دیکھتے ہیں، امام حسین کا سر مبارک جب نیزے پر اٹھایا گیا، لوگوں نے، یزیدیوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ بھئی یہ قرآن و سنت کے خلاف، دین کے خلاف نکل کر کے ان لوگوں نے جو ہے بادشاہ وقت کے خلاف انہوں نے خروج کیا ہے، بغاوت کی ہے، باغی کا یہی انجام ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ، اس طریقے کے جو جملے۔ حضرت امام حسین شہید کربلا کے شایان شان جو نہیں تھے، جھوٹ اور الزام آپ پر جو باندھے تو اس کا جواب کیسے دیا گیا؟ جو قرآن کے خلاف چلتا ہے وہ مرنے کے بعد قرآن سے جڑ کے رہ سکتا ہے؟ امام حسین کا سر مبارک نیزے پر قرآن کی آیت تلاوت کرتا نظر آیا۔
جب سر امام نیزے پر قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو پتہ کیا چلتا ہے؟ سرکار نے سچ فرمایا، اہل بیت قرآن سے جدا نہیں ہو سکتے، اہل بیت کے سر ان کے جسموں سے جدا ہو سکتے ہیں مگر اہل بیت قرآن سے کبھی جدا نہیں ہو سکتے۔ اہل بیت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ساتھ فرمایا اور قیامت میں حوض کوثر پر ایک ساتھ پہنچائے جائیں۔ لوگوں نے کہا جائے گا کیسے؟ تو یزید شاہ عرب کے سامنے اپنے لہو میں تر حسین آئیں گے سب کے سامنے، یزید کیسے جائے گا؟ جب رسول اللہ کا سامنا کیسے کرے گا؟ رب ذوالجلال کے قہر کا وہ سامنا کیسے کرے گا؟ جب امام حسین میدان حشر میں اپنے شہادت کے خون میں نہا کر کے آئیں گے تو کیا حال ہوگا؟ انصاف کیسے ہوگا؟ کس طرح سے وہ انصاف ہوگا؟ اس کا اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا۔ حاصل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل بیت حوض کوثر تک قرآن سے جدا نہیں ہوں گے، ایک ساتھ میرے پاس آئیں گے۔ پھر فرماتے ہیں ان اللہ مولایا، سنو اللہ میرا مولا ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ میرا مولا ہے، وَأَنَا مَوْلَا كُلِّ مُؤْمِن، اور میں ہر مومن کا مولا ہوں۔ اب یہاں پر اللہ میرا مولا ہے مطلب اللہ رب ہے، مالک ہے، خالق ہے، معبود ہے، خدا ہے، وہ سارے معنی وہاں ہیں۔ اب وہ معنی رسول اللہ کے لیے نہیں لیں گے۔ وَأَنَا مَوْلَا كُلِّ مُؤْمِن، اور میں ہر مومن کا مولا، مطلب یہ کہ میں ہر مومن کا آقا، میں ہر مومن کا پیارا، ہر مومن کا والی و نگہبان، ہر مومن کا میں ذمہ دار ہوں، مددگار ہوں، پیارا ہوں، محبوب ہوں۔ وہ سارے معنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کے لائق ہیں وہ یہاں پر لیے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد میں ثم اخذ بید علی، پھر رسول اللہ نے حضرت علی کے دست مبارک کو پکڑا، اٹھایا، فقال من کنت مولاہ فہذا ولیہ، میں جس کا مولا ہوں یہ علی اس کے مولا۔ پھر فرمایا اللہم والی من والہ وعادی من عاداہ، اے اللہ جو ان سے محبت کرے تو اس سے محبت فرما، اور جو اس سے عداوت کرے تو اس سے عداوت فرما۔ یعنی اللہ کے رسول نے بیان بھی فرما دیا، بتا بھی دیا، اور لوگوں کو نصیحت بھی کر دی۔ فرمایا کہ اب تم دیکھو کہ کیسے ان کے ساتھ جڑے رہتے ہو۔ اس حدیث کا ایک حصہ مختصر، اس سے مختصر حصہ اسی الفاظ سے مشابہ امام مسلم نے بھی روایت فرمایا، وہ بھی زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت۔ حاصل یہ ہے کہ یہ احادیث مبارکہ صحیح احادیث ہیں، اعلیٰ درجے کے احادیث ہیں، اور حدیث مولا من کنت مولا والی مولا، یہ حدیث و حدیث متواتر ہے، اس کا انکار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنگ خندق کا موقع ہے، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اس پر میری تفصیلی ہر سال گفتگو ہوتی رہی ہے، خاص طور سے درس خصائص علی جو حدیث کی کتاب ہے، امام علی کے خصائص پر جو حدیث کی کتاب ہے اس پر جو درس ہوا ہے اس میں نے تفصیلی گفتگو کی ہے۔ مختصر یہاں پر ہمارے ذہن میں واقعہ تازہ رہے، ہمیں معلوم ہوتا رہے کہ بھئی ہم جس کا ذکر کر رہے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کے کتنے محبوب اور پیارے ہیں، یہ ہمیں معلوم ہو، اس کے لیے حدیثوں کو بیان کیا جا رہا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب یہودیوں کے قلعوں کو فتح کرتے ہوئے خیبر قلعے کے پاس پہنچے تو خیبر جو ان کا قلعہ تھا یہ بہت مضبوط قلعہ تھا، اس قلعے کا آسانی سے فتح کر لیا جانا ممکن نہیں تھا، مگر اللہ کو کچھ اور منظور تھا۔ کئی دن تک پڑاؤ ہوا، ہر روز کئی صحابہ جاتے اور کوشش کرتے آتے رہے، مگر اللہ کو کسی خاص سے فتح دینا منظور تھا۔ کوششیں ہوتی رہی، سب نے کوششیں کی کہ بھئی فتح ہو جائے، وقت گزرتا گیا، آخر کار ایک دن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأُعْطِيَنَّ الرَّعْيَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، فرمایا کل میں ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں جھنڈا عطا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اس سے ضرور فتح فرمائے گا، اب یہ قلعہ کل فتح ہو جائے گا۔ وہ شخص کون ہے؟ اب اچھا ایک چیز یہاں پر دیکھیں کہ صرف اتنا کہہ دینا کافی تھا نا، کل میں جس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا اس سے قلعہ فتح ہو جائے گا، اتنا کافی تھا۔ سرکار نے اصل مقصد بیان کرنے کا مقصد کیا؟ غدن لأعطین الرأیۃ رجلا، اب پھر سرکار نے یہاں فرما دیا
کہ میں کل ایسے شخص کو دوں گا کہ جس سے فتح ہو جائے گا خیبر، اتنا کافی تھا، مگر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس شخص کی خصوصیت کو بیان فرمایا، خوبی کو بیان فرمایا۔ وہ شخص کیسے ہوں گے؟ نام کا ذکر نہیں فرمایا، یہاں پر نام کا ذکر نہیں فرمایا۔ خصائص علی جو حضرت امام نسائی کی کتاب ہے، اس میں خاص طور سے اس کے مختلف طرق ساتھ مختلف حدیثوں کو ذکر کیا گیا ہے، اور صحابہ اکرام کے خیالات کو اس میں اچھی طریقے سے بیان فرمایا گیا ہے۔ امام نسائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مولا علی کی شان میں ایک خاص کتاب خصائص علی کے نام سے لکھی ہے۔ وہ کتاب کا درس الحمدللہ کئی سال سے جاری ہے الحمدللہ، کچھ اور اس کی حدیثیں باقی ہیں درس میں، انشاءاللہ اللہ سہولت دے، موقع دے، صحت دے تو اس کا بھی درس میں اس کو مکمل کر لیا جائے گا انشاءاللہ۔ تو اس میں بھی اس حدیث مبارکہ کا ذکر ہے، اور اس میں تفصیل سے ذکر ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کل ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا کہ کل وہ ضرور خیبر کو فتح کر لے گا۔ اب وہ شخص کون ہوگا؟ اللہ سے محبت کرنے والا ہوگا، اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا ہوگا، اللہ اس سے محبت کرنے والا ہے، اللہ کے رسول اس سے محبت کرنے والا ہے۔ اصل فتح نہیں ہے، اصل انعام کیا ہے؟ یہ مہر لگا دی گئی ہے کہ وہ خدا و رسول سے محبت کرنے والا، خدا و رسول اس سے محبت کرنے والے ہیں۔ یہ ڈگری مل رہی ہے، یہ ٹائٹل انہیں مل رہا ہے، یہ سند انہیں مل رہی ہے رسول اللہ کی بارگاہ سے، محبت کی، سچائی کی سند مل رہی ہے۔ جس طرح سے اللہ کا کلام سچا ہے، ویسے ہی رسول اللہ کا کلام سچا ہے۔ رسول اللہ بیان فرما رہے ہیں کہ بھئی وہ شخص عام شخص نہیں ہوگا۔ اب حال کیا ہوتا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جیسے ہی پتہ چلا، سب لوگ خواہش کرنے لگے کہ کاش کہ کل وہ جھنڈا مجھے عطا فرما دیا جاتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرماتے ہیں کہ میری زندگی میں کبھی میں نے لشکر کی سرداری کرنے یا جھنڈا اپنے ہاتھ میں لینے کی خواہش نہیں کی۔ میں سردار بنوں گا، میں امیر بنوں گا، میں لشکر کو گائیڈ کروں گا، میں کمانڈر بنوں گا، کمانڈنگ میرے لیے خواہش میں نہیں رہی، مگر اس دن میرے دل میں خواہش آئی، کاش کہ مجھے وہ جھنڈا عطا فرما دیا جائے، یعنی اس لشکر کا کمانڈر مجھے بنا دیا جائے۔ کاش فتح کے لیے نہیں ہے، کمانڈر بننے کے لیے نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ کی بارگاہ سے ملی ہوئی سند کے لیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ اور اس کے رسول ان سے محبت کرتے ہیں۔ اس سند کے لیے پورے صحابہ بے چین، اور جو جس طریقے سے کوشش کر چکے ہیں سبھی، اور سب کو معلوم ہے فتح ہونا ہے تو رسول اللہ جسے فاتح بنا دے اسی سے فتح ہونا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب وہ جانتے ہیں بھئی ہم نے کوششیں کی، کامیاب نہیں ہوئے، مگر کل کیا جھنڈا مل جائے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، ضرور کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ رسول اللہ کامیاب کرنے والے۔ اپنے طور پر ہم نے کوششیں کر لی، ہماری کوششیں جو ہونی تھی، جو ہونا تھا وہ ہوا، ہمیں ان کوششوں کا جو اجر و ثواب ملنا تھا وہ مل چکا۔ اب یہ انعام جو دیا جانا ہے وہ رسول اللہ جو انعام دینے والے نبی ہیں ان کے دست قدرت میں اللہ نے رکھا، ان کے دست مبارک میں رکھا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ حضرت مولا علی شیر خدا کو سرکار نے جب دوسرا دن ہوا، پورے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہر ایک مجلس میں اپنی گردن کو اونچی کر کے بیٹھا ہے، جھک کے آرام سے دبا ہوا، سہما ہوا، ڈھکا چھپا نہیں بیٹھا، بلکہ کھل کے ہر ایک بیٹھا ہوا۔ خواہش کیا ہے کہ کہیں مجمع پر نظر پڑے تو کسی کے پیچھے میں رہ کر کے مجھ سے نظر ہٹ جائے اور کسی دوسرے کا انتخاب ہو جائے، نہیں، مجھ پر بھی نظر پڑے، اگر انتخاب کرنا مقصود ہو مجھ کو میرا تو میں اس سے محروم نہ رہ سکوں۔ اپنے طور پر وہاں بھی وہ کوشش کرنے کہ میں سرکار کے سامنے رہوں، سرکار کے سامنے میرا چہرہ رہے، تاکہ مجھ پر نظر پڑے تو سرکار شاید کہ اپنا انعام مجھے عطا فرما دے، اکرام مجھے عطا فرما دے۔ سرکار نے نظر کی فرمایا این علی ابن ابی طالب، فرمایا علی ابن ابی طالب کہاں؟ پھر بھی صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ان کی آنکھ آئی۔ سرکار سے صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ان کی آنکھ آئی ہے، ان کی آنکھ آئی ہیں۔ سرکار نے کہا کہ لاؤ انہیں۔ وہاں پر بھی بتایا گیا، یعنی وہ معذور ہے، یعنی جنگ کرنے کی حالت میں نہیں، ان کی آنکھ آئی ہوئی ہیں، آنکھ ابل گئی ہیں، آنکھ کھول نہیں سکتے ہیں، میدان جنگ میں کیسے جنگ کریں گے؟ سرکار نے بولا لے کر آؤں۔ حضرت علی کو لایا گیا، سرکار نے انہیں اپنی ران مبارک پر لٹایا، مانڈی پر لٹایا، اور اپنا تھوک مبارک ان کی آنکھوں میں ڈال دیا، اور جیسے ہی ان کی آنکھوں میں تھوک مبارک فرم پڑا تو ایسا کہ جیسا کہ زندگی مل گئی، جو درد تھا آنکھوں کا ختم ہو گیا، جو بیماری تھی آنکھوں کی ختم ہو گئی، اور سرکار نے انہیں کہا جھنڈا عطا فرما، فرمایا علی اب جاؤ۔ اب حال کیا ہوگا سوچے،
تمنا سارے صحابہ جس جھنڈے کی کرے وہ جھنڈا علی کو عطا فرمایا گیا. سبحان اللہ. اور جو انعام ملا ہے وہ انعام کیسے؟ بالکل اتھینٹک انعام، ڈکلیئر ہے صاف طور پر کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے ہیں اور اللہ اس کے رسول ان سے محبت کرتے ہیں. اب انعام ملنا تھا، مل گیا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم دوسرے صحابہ کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے نہیں ہیں، اللہ ان سے محبت نہیں کرتا، رسول اللہ ان سے محبت نہیں کرتے، ہم یہ نہیں کہیں گے. ایک خصوصی انعام، ایک خصوصی اکرام تھا، ایک خصوصی ہوتا. سب کپڑے والے ہوتے ہیں مگر کبھی کبھی کپڑا ایک انعام کے طور پر دیا جاتا ہے. وہ کپڑے کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. آدمی کے لیے کچھ چیزیں وہ اس کے پاس ہوتی ہیں، سب کے پاس ہوتی ہیں، مگر کچھ انعام کے طور پر خاص اس کو دکھا کر کے دیا جاتا ہے. جیسا آدمی کے پاس شال ہوتی ہے مگر کبھی کبھی خاص موقع پر شال اس کو اڑائی جاتی ہے، تو وہ شال کی قیمت اور اس کی اہمیت نہیں ہوتی ہے مگر وہ اکرام کی، وہ انعام کی اہمیت ہوتی ہے، وہ ادب و احترام کی اہمیت ہوتی ہے، ان کے ساتھ اچھے سلوک اور ان کی خوبیوں کے اعتراف کی اہمیت ہوتی ہے. ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حضرت علی کو جھنڈا عطا فرمانا تمام صحابہ کے درمیان ان کی محبت کو عام کرنے کی ایک دلیل تھی، ان کی عظمت کو بتانے کے لیے بیان تھا، ان کے لیے خصوصی انعام و اکرام کا یہاں پر ایک موقع تھا. سرکار نے جھنڈا عطا فرمایا، حضرت علی گھوڑے پر سوار ہیں، فرماتے ہیں یا رسول اللہ کیا میں اس وقت تک جنگ کرتا رہوں جب تک کہ کوئی ایک بچہ بھی اس کا باقی نہ بچے؟ حضرت رسول اللہ فرماتے علی ایسا نہیں، انفذ علی رسلک، فرمایا نہیں، تھوڑا صبر سے درگزر سے سنو، ایک شخص بھی تم سے ہدایت پا جائے تو یہ تمہیں دنیا کی ساری بڑی دولتوں کے مل جانے سے کہیں زیادہ بہتر ہے. آپ جاؤ، جا کر کے ان کے سامنے اسلام پیش کرو، اسلام کی طرف بلاؤ، اگر وہ اسلام کو نہیں مانتے ہیں تب پھر جنگ کرنا. حال کیا تھا؟ دروازے پر بڑا ناز تھا ان کو. وہ دروازہ کیسا دروازہ تھا اس پر میں نے بہت تفصیلی گفتگو کی ہے، کلپیں موجود ہیں تو پھر بار بار اس کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، مگر صرف اتنا مختصر میں بتانا چاہتا ہوں. کچھ لوگوں نے کہا کہ بھئی جھوٹی باتیں، من گھڑت باتیں، معاذ اللہ معاذ اللہ. ایسی باتیں نہیں ہیں. جھوٹوں کے جھوٹ بولنے سے سچ کو مٹایا نہیں جا سکتا. سچ ہمیشہ سچ ہی رہتا ہے، حق ہمیشہ حق ہی رہتا ہے. حق کو دبایا نہیں جا سکتا ہے، حق کو چھپایا نہیں جا سکتا ہے. ہاں جھوٹ بولنے والے کی نیتوں کا پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی ان کی اصل کیا ہے، ان کے دل میں کیا ہے. حضرت علی کی شان کا بیان جب کرتا ہے بندہ تو لگتا ہے کہ اس کے دل میں ایمان جھوم رہا ہے، اور ان کی شان کو گھٹانے کی کوشش کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے نہیں، اس کا کہیں نہ کہیں کچھ کنیکشن جو ہے رانگ کنیکشن ہو گیا، کہیں نہ کہیں یہ شارٹ ہو گیا ہے، اس کا کچھ نہ کچھ مسئلہ گڑبڑ ہے. چھوڑ دو اس کو بھئی، جب شارٹ ہو گیا ہے تو اس سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں. بھئی جو صاف کلیئر ہے اسی راستے پر ہم کو جانا. روایتوں میں آیا ہے کہ 8 لوگوں سے زائد لوگ مل کر کے دروازے کے پھاٹک کو کھولتے تھے. کھولنے کے لیے 8 لوگوں کی ضرورت پڑتی تھی. کتنے لوگوں کی ضرورت پڑتی تھی؟ 8 لوگوں کی. بعض روایتوں میں اس سے بھی زیادہ کی تعداد ہے. یہ بھئی ہم کم سے کم لے لو، 8 لوگ مل کر کے ایک دروازے کو کھولنے کے لیے 8 لوگوں کی طاقت کی ضرورت پڑتی تھی. کتنے لوگوں کی ضرورت پڑتی تھی؟ 8 لوگوں کی. اور حضرت علی کیا کرتے؟ صرف تنہا بائیں ہاتھ سے اکھاڑ کر کے پھینک دیتے. ایک شخص ہے 8 لوگوں کی طاقت سے بڑھ کر کے اپنی طاقت دکھا کر کے بتا رہے ہیں لوگوں تم کہتے ہو رسول اللہ نے کیا دیا ہے، جب وہ دیتے ہیں تو کیسے دیتے ہیں، یہ شان عطا فرما دیتے ہیں. صرف ہاتھ میں جھنڈا دیا ہے نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول نے انہیں ایسی طاقت و قوت کا مظہر بنا دیا ہے کہ عقل و ہوش حیران ہے. اسی لیے ان سے نفرت کرنے والے حیرانی میں ڈوبتے بھٹکتے رہے ہیں اور بھٹکتے رہیں گے. ان سے ہمیں کوئی علاقہ نہیں ہے. ہم تو جانتے ہیں کہ اللہ والوں کو اللہ نے بڑی شان عطا فرمائی. اولیاء جب ان کا نام، ان کے صدقہ، ان کی جوتیوں کے طفیل سے اتنی بڑی بڑی کرامتیں ظاہر کر دیتے ہیں، دکھا دیتے ہیں، تو پھر وہ اولیاء کے سردار، اللہ اس کے رسول کے محبوب، اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والے محب، ان کی طاقت و قوت کا کیا حال ہوگا. ایک ہاتھ سے آپ نے دروازے کو اکھاڑا، جو خندق گڈھا کھودا ہوا تھا اس پر لٹا دیا، پھر اندر آپ تشریف لے جاتے ہیں. اور اندر جانے کے بعد میں جو ان کا ایسا سورما جو 1000 لوگوں کے ساتھ تنہا مقابلہ کرتا تھا، وہ بڑے گھمنڈ سے سامنے آتا ہے. اس کو معلوم نہیں تھا
اب تک کہ اس نے 1000 لوگوں سے جنگ کی ہے مگر کسی شیر خدا سے اس کا پالا نہیں پڑا۔ وہ سمجھتا رہا کہ بھئی میں بہت طاقت والا ہوں، اکیلا 1000 لوگوں سے جنگ کر سکتا ہوں، یہ علی یہ کیا ہے؟ قد کے اعتبار سے دیکھا جائے تو تھوڑا قد میں چھوٹے ہیں، وہ تو لمبا چوڑا ہٹا کٹا ہے۔ اتنا یاد رکھیں، اللہ والوں کی مار سے بچ نہیں سکتے۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ والے مارنا نہیں چاہتے، مگر جب اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جاتی ہے تو اللہ والے مارنے سے بھی نہیں رکتے۔ مارنا بڑی بات نہیں ہے، بچانا بڑی بات ہے۔ مگر وہاں وہ وقت نہیں تھا، اسے دین کی دعوت دی گئی، دین کو پیش کیا گیا۔ جب اس نے نہیں مانا اور اپنی بہادری کے قصے سنانے لگا تو حضرت علی نے فرمایا کہ بھئی تیرا سب کچھ ہوگا ٹھیک ہے، میں وہ ہوں جسے ماں نے گود میں ہی حیدر نام رکھ دیا۔ بھئی تو کیا شیخی بگا رہا ہے، وہ سب چھوڑا، میدان میں دیکھتے ہیں تیری تلوار کیا جوہر دکھاتی ہے، میری تلوار کیا جوہر دکھاتی ہے۔ وہ تو مقابلے میں کھل جائے گا، کون کتنے پانی میں ہے وہ تو پتہ چل جائے گا۔ جب وہ حضرت علی سے مقابلے کے لیے آیا تو بجلی کی تیزی سے حضرت علی کی تلوار چلتی ہے اور اس کے سر سے لے کر کے جسم تک، بلکہ روایت میں ہے کہ گھوڑے کے بھی 2 ٹکڑے ہو کر کے گر گئے۔ سر سے اوپر سے نیچے تک ایک جو تلوار لوہے کا خود پہنا ہوا تھا، لوہے کے زرہ پہنے ہوئے، گھوڑے پر بیٹھا ہوا ہے، 2 حصوں میں کٹ کر کے زمین پر گر گیا۔ جب اس کا حال دیکھا پورے قلعے والے حیران ہو گئے، بھئی ایک آدمی جو 1000 لوگوں سے لڑتا ہے اس کا یہ حال ہے کہ ایک وار کی تاب نہیں لا سکتا ہے، تو ہم جو ایک سے ایک لڑنے والے ہیں ان کے طاقت کا کہاں مقابلہ کر سکتے ہیں۔ سب لوگوں پر ہیبت طاری ہو گئی اور اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے اس قلعے کو فتح فرما دیا۔ حضرت علی فاتح خیبر کہلا کر کے آج بھی تاریخ میں فاتح خیبر حضرت علی کو کہا جاتا ہے۔ خصوصیت سے کیوں کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ نے انہیں فتح خیبر کا جھنڈا عطا فرمایا، محبت خدا و محبت رسول کا مجدہ عطا فرمایا، اور محب خدا و محب رسول کا انہیں مجدہ عطا فرمایا، اور ان کی تصدیق و تائید فرمائی کہ سچے خدا کے چاہنے والے، سچے رسول کے چاہنے والے خدا و رسول ان سے محبت کرتے ہیں۔ بے شک ان کی شان و عظمت کو بلند و بالا فرمایا اور بہت ساری عظمتوں کو، بہت ساری نعمتوں کو انہیں عطا فرمایا۔ اتنا یاد رکھیں کہ آج کا زمانہ بڑا کٹھن اور مشکل دور آ گیا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے محبت کرنا گمراہی کی علامت ہے۔ خدا کی قسم ایسا ہرگز نہیں ہے، بالکل غلط ہے۔ ان سے محبت کرنا ہدایت کی علامت ہے۔ ہم ان سے وہی محبت کرتے ہیں جو خدا و رسول کے شریعت کا تقاضا ہے۔ نہ ہم اپنی خواہش سے بڑھاتے ہیں، نہ ہم اپنی خواہش سے گھٹاتے ہیں۔ ہم انہیں وہی مقام و مرتبے پر رکھتے ہیں جو خدا و رسول کی شریعت میں انہیں مقام و مرتبہ حاصل ہے۔ الحمدللہ ہم انہیں خلیفہ راشد، امام برحق جانتے ہیں، اللہ کے رسول کے عظیم صحابی، عظیم فرد اہل بیت ہم جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبتوں سے انہیں اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالا مال فرمایا ہے کہ جس کا ہم بیان ہی نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ نعمتیں ایسی ملی ہیں کہ جس کا ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے ہیں کہ کیسی کیسی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا ہے۔ اتنا یاد رکھیں ہماری نجات ان کی محبت میں ہے۔ اگر ہم ان کی محبت کو اپنے دل میں نہ بسائیں تو پھر ہم نے کچھ نہیں پایا۔ حضرت مولا علی کی محبت سے اپنے دلوں کو لبریز کریں اور بے فکر ہو کر کے یا علی مدد بولیں، اس لیے کہ ہم نے ان کو مددگار نہیں بنایا، اللہ کے رسول نے مددگار بنایا۔ میں جس کا مددگار ہوں علی اس کے مددگار ہیں، یہ اللہ کے رسول نے فرمایا، ہم نے آپ نے نہیں فرمایا۔ اور ہم جانتے ہیں بھئی آج بھی بلائیں ٹل جاتی ہیں نام مشکل کشا کا لے لیں۔ جو بچہ پتھر نہیں اٹھا سکتا وہ یہ علی ہوتا تو اس سے وزن اٹھا لیتا ہے۔ آج بھی جو محنت کرنے والے ہیں وہ تو جانتے ہیں، جو محبت کرنے والے وہ تو جانتے ہیں۔ اب بندر ادرک کا سواد کیا جانے گا، ادرک کا مزہ بندر کو کیا معلوم، وہ تو انسان ہے جس کو مزہ معلوم ہے۔ کہاوت ہے دال کا مزہ دھنگر کو کیا معلوم، جو بکریاں چرانے والا ہے وہ دال پکا کے کہاں کھائے گا، وہ تو جنگل کے پتے پالے یا پھر بکری کے دودھ سے اپنے روٹی کو بھگاتا ہے کھا لیتا ہے، چاول کو بھگاتا کھا لیتا ہے، چٹنی ساتھ میں لے کے جاتا۔ دال کا مزہ اسے کہاں سے ملے گا، وہ تو جس کے گھر میں دال پکتی ہے اس کو پتہ ہے۔ اب جس کے گھر میں اللہ نے نعمتیں رکھی ہے اس کو پتہ ہے۔ ہمارے دل میں جو نعمتیں خدا نے رکھی ہے وہ ہم کو پتہ ہے،
نام جب حضرت علی کا آتا ہے تو دل کو کیسا سکون مل جاتا ہے، خوف کس طریقے سے دور ہو جاتا ہے، محبتیں کس طریقے سے دل میں موجزن ہو جاتی، زندگی جینے کے لیے حوصلہ و ہمت آ جاتی ہے، مشکلوں سے ٹکرانے کے لیے ہمت مل جاتی ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایک مددگار کا سہارا عطا فرمایا، اور بے شک وہ ہمارے مددگار ہیں اللہ کے بنائے سے۔ اللہ کے بنائے سے مدد کرنا مطلب آگے ہاتھ پکڑ کے چلنا سکھانا یہی نہیں ہے، ان کی دعائیں ہی ہمارے لیے کافی ہیں، ان کی توجہ ہی ہمارے لیے کافی ہے، ان کے نام ہی ہمارے لیے برکت کے لیے کافی ہے۔ اب آج ہی ایک حدیث کا ذکر ہوا، آج ہی ہم نے ایک حدیث مبارکہ کو جو چند احباب نے چند مسائل کا ہم سے جو استفسار کیا تو ان کے سامنے ایک حدیث مبارکہ کو ذکر کیا کہ بھئی اہل بیت سے محبت کرنے کے فوائد کیا ہوتے ہیں، اہل بیت سے محبت کرتے ہیں بھئی ان کو فائدہ کیا ملتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ بزرگوں نے کہا ہے کہ بھئی بیماریوں سے شفا کے لیے دعائیں جب ہوتی ہیں تو اہل بیت سے کرائی جاتی ہیں، اہل بیت سے کرائی جانے والی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ ضرور شفا عطا فرما دیتا ہے۔ طریقہ رہا ہے بزرگان دین، آج بھی آپ دیکھیں دنیا کے جس کونے میں بھی چلے جائیں، خاندان رسالت کا کوئی فرد ہے تو اس سے ضرور لوگ دعا کراتے ہیں۔ کیوں کراتے ہیں؟ کہ وہ جانتے ہیں کہ بھئی ہماری زبانوں میں وہ اثر نہیں ہے، ہاں ان کے بزرگوں میں خدا نے اثر رکھا، یہ دعا مانگیں گے تو ان کی دعا پر ان کے بزرگوں کی روحیں بھی آمین کہیں گی، اور روحوں کی آمین ہو جائے تو دعائیں ضرور قبول ہو جاتی ہیں۔ ایک حدیث ہے کہ ایک حدیث کی سند ہے، وہ سند کسے کہتے ہیں؟ حدیث کس نے کس سے سنی، کس نے کس سے سنی، کس نے کس سے سنی، یہ حدیث ہے۔ ابھی سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ ابن ماجہ حدیث کی وہ کتاب ہے جو حدیث کی 6 مشہور صحیح کتابیں جنہیں کہا جاتا ہے، صحاح ستہ جنہیں کہا جاتا ہے، حدیث کی 6 صحیح ترین کتابیں، ان میں سے ایک کتاب سنن ابن ماجہ، اس میں یہ حدیث مبارکہ ہے۔ فرماتے ہیں عبدالسلام بن صالح ابی الصلت، ان سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے حدیث بیان کی حضرت علی ابن موسیٰ رضا، حضرت امام کاظم کے بیٹے حضرت امام علی رضا، حضرت امام علی رضا سے حدیث روایت ہوئی۔ پھر انہوں نے روایت کس سے کی؟ ان کے والد حضرت امام موسیٰ رضا سے، حضرت امام موسیٰ رضا نے امام موسیٰ کاظم جنہیں کہا جاتا ہے، ان سے۔ انہوں نے کس سے روایت کی؟ حضرت امام جعفر صادق سے، ان کے والد سے۔ انہوں نے کس سے روایت کی؟ ان کے والد حضرت امام باقر سے، امام محمد الباقر سے۔ پھر انہوں نے وہ حدیث کس سے روایت کی؟ ان کے والد حضرت امام زین العابدین سے۔ انہوں نے وہ حدیث کس سے روایت کی؟ ان کے والد حضرت امام حسین شہید کربلا سے۔ انہوں نے وہ حدیث کس سے روایت کی؟ حضرت مولا علی فاتح خیبر شیر خدا سے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث روایت کی۔ اب یہ حدیث کی روایت کیا ہے؟ الایمان معرفت بالقلب وقول باللسان، فرمایا کہ بھئی ایمان دل سے یقین رکھنا اور زبان سے اس کا اقرار کرنے کا نام ہے۔ یہ حدیث فرمایا کہ حدیث کو ذکر فرمایا، اس کے بعد میں آگے جو حضرت ابو الصلت نے فرمایا وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں لو قرئ ھذا الاسناد علی مجنون لبرئ، فرماتے ہیں کہ اگر اس سند کو، یعنی سند میں جو نام ہیں حضرت امام علی رضا، امام موسیٰ رضا، امام جعفر صادق، امام باقر، امام زین العابدین، امام حسین، حضرت مولا علی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نام اگر کسی بیمار پر پڑھ دیں تو شفا ہو جائے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، صرف نام ان کے پڑھ دیں کسی پر، نام پڑھ دیں کسی بیمار پر تو شفا ہو جائے۔ اب یہ کون سی کتاب میں؟ حدیث کی مشہور 6 صحیح کتابوں میں سے ایک کتاب میں سنن ابن ماجہ میں۔ کیا ان کو بھی الزام دیں گے؟ کیا ان کو بھی غلط ٹھہرائیں گے؟ نہیں، اب من مانی بولے نہیں اب ہم وہ حدیث کو نہیں مانتے، دوسرے کو مانتے۔ اب ایسا ہی ہوا، دعوت میں گئے، گوشت کھا لیے، چاول چھوڑ کے آ گئے، تو مطلب کیا ہوا؟ تمہارا جی جو چاہتا ہے وہ تم کرتے، اس سے ہمیں کیا مطلب؟ ہم تو وہ کرتے ہیں جو اللہ اس کے رسول چاہتے ہیں، اللہ اس کے رسول سے جو چیزیں ہیں ہم اس کو مانتے ہیں اور بیان کرتے ہیں، بولتے ہیں۔ تم نہیں مانتے ہو، تمہاری مرضی ہے، ہمارا اس سے کیا جانا ہے؟ ہمارا ایمان تو تازہ ہے، تازہ رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت اور ان سے اپنے تعلق کو مضبوط رکھیں،
کہ ہمارے لیے دنیا میں بھی فائدہ ہے، آخرت میں بھی فائدہ ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم کسی بھی صحابی رسول کی شان میں بے ادبی کریں۔ صحابہ سے بھی محبت رکھنا ہے، صحابہ کا بھی ادب و احترام رکھنا ہے، رسول اللہ کے اہل بیت سے محبت، ان کا ادب و احترام رکھنا ہے۔ اہل بیت سے چونکہ ہمارا روحانی تعلق ہوتا ہے، ہم سلسلے بیعت میں انہی کے ساتھ رسول اللہ سے جا کر کے جڑتے ہیں، اس لیے ہمارا دل روح ان سے بے حد مطمئن رہتی ہے، تو بے حد ان کا ذکر ہوتا ہے۔ اور بے حد ذکر ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ ہم معاذ اللہ دوسروں کی شان میں کمی کر دیتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں راہ اعتدال اور وسط پر باقی رکھا ہے۔ اللہ پاک کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اہل بیت سے محبت کرنے والا بنایا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ کہا گیا سنا گیا، کہنے میں سننے میں جو غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے، جو حق و صحیح کہا گیا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، اور ہمارے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، آپ کے اہل بیت کی محبت عطا فرمائے، ازواج صحابہ خلفائے راشدین کی محبت عطا فرمائے، تمام مومنین مومنات اولیاء صالحین کی محبت عطا فرمائے، ماں باپ کی محبت عطا فرمائے، اولاد کی محبت عطا فرمائے، ہر ایک کے حقوق کے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حرام سے گناہ سے نفرت عطا فرمائے، حلال سے نیکی سے محبت و رغبت و چاہت عطا فرمائے۔ پروردگار ہم گناہ گار ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم خطا کار ہیں، ہمارے خطاؤں کو معاف فرما، ہم بیمار ہیں جن میں جو بھی ہمیں بیمار ہے مولا انہیں شفا و صحت و تندرستی عطا فرما، جو قرض دار ہیں انہیں بار قرض سے سبکدوشی عطا فرما۔ مولا تو کریم ہے، مولا کرم فرما، تو رحیم ہے، مولا رحم فرما، جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے مولا ظالموں کو نیست و نابود فرما، مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ پروردگار ہمارے گھروں میں بھی کوئی بھی جو کچھ بھی بیمار ہیں، جو کچھ بھی جس طریقے سے بھائی بیماری ہے، جسمانی ہے، روحانی ہے، ہر قسم کی بیماری جیسی بھی ہے مولا، ان اسناد کے بزرگوں کے نام جو ابھی ہم نے سنن ابن ماجہ سے تلاوت کیے مولا، ان بزرگوں اور ان ناموں کی برکت سے مولا ہمیں صحت اور شفا عطا فرما۔ پروردگار ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وما علینا الا البلاغ المبین۔ الفاتحہ۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد